السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نذر محمد۔ نذر محمد ایک پاکستانی کرکٹر ہیں۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہی نذر محمد کی بیٹنگ کا شہرہ ہو گیا تھا۔ اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ میں تعلیم کے دوران وہ لاہور کے مشہور ممدوٹ کرکٹ کلب سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلے کے بعد ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ یہ تعلیمی ادارہ کرکٹ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار اور وکٹ کیپر امتیاز احمد بھی اسلامیہ کالج کے طالب علم تھے۔ سن 1945 میں اسلامیہ کالج میں نذر محمد کو قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ واحد پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کھلاڑی ہیں جن کی بانی پاکستان کے ساتھ تصویر موجود ہے۔ تقسیم سے قبل گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج کے درمیان انٹر کالجیٹ مقابلوں میں کانٹے دار فائنل لاہور کی سماجی زندگی کا اہم واقعہ تھا۔ عوام اسے بڑے جوش و خروش سے دیکھنے آتے۔ کالج اور یونیورسٹی کرکٹ سے باہر بھی نذر محمد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع ملا۔ انہوں نے بر صغیر کے اہم کرکٹ مراکز بمبئی، دلی، کراچی اور پٹیالہ میں اپنی بیٹنگ کے جوہر دکھائے۔ ناردرن انڈیا کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے رانجی ٹرافی کھیلی۔ مشہور کرکٹ ٹورنامنٹ میں مسلمان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ نذر محمد کا شمار ان سٹائلش بیٹسمینوں میں ہوتا ہے جو بالر کو خاطر میں نہ لاتے اور اپنے نیچرل انداز میں کھیلتے۔ مایہ ناز فاسٹ بالر فضل محمود نے اپنی آپ بیتی فرام ڈسک ٹوڈ ان میں دو واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے نذر محمد کی دلاوری کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سن 1946 میں آسٹریلین سروسز 11 کے خلاف میچ میں نذر محمد نے نارتھ زون کی طرف سے کھیلتے ہوئے لاہور جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ میں معروف آسٹریلوی فاسٹ بالر کیتھ ملر کے باؤنسر پر شاندار ہک شاٹ کھیلا تو گیند پیویلین کے کلاک سے لگا اور اس کا شیشہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ملر اس شاٹ پر بیٹسمین کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ فضل محمود نے تقسیم سے پہلے ایک انٹر یونیورسٹی ٹاکرے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ڈرنک سٹیڈیم بہاولپور میں فاسٹ بالر تھوپڑ کاکر باؤنسر ان کے ماتھے پر لگا اور انہیں میدان سے باہر جانا پڑا۔ طبی امداد ملنے کے بعد وہ دوبارہ کھیلنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ غصے میں خود کو برا بھلا کہتے رہے کہ معمولی سے بالر کے ہاتھوں وہ زخمی ہو گئے۔ وکٹ گری تو میدان میں دوبارہ اترے اور پھڈکر کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ مراد یہ کہ اس کے باؤنسروں کو باؤنڈری لائن کی راہ دکھائی۔ 1952 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سٹیٹس ملا تو امید تھی کہ اسے نذر محمد کے تجربے اور صلاحیت سے فائدہ پہنچے گا۔ حنیف محمد کی دریافت سے انہیں ایک اچھا اوپننگ پارٹنر بھی مل گیا۔ 1950 کی دہائی کا پاکستانی کرکٹ سکواڈ حنیف محمد نے سن 2015 میں ایکسپریس اخبار کو انٹرویو میں بتایا، نذر محمد میری بڑی ہمت بندھاتے، میں سکول بوائے تھا اس لیے بڑا بن کر حوصلہ بڑھاتے، پنجابی میں کہتے گھبرانا نہیں، مینو ویکھیں میں کس طرح کھیڑ داواں۔ سن 1952 میں پاکستان ٹیم دورہ ہندوستان پر روانہ ہوئی۔ دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم میں پاکستان ٹیم نے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا۔ اپنے ملک کی طرف سے نذر محمد نے پہلی ہی گیند پر پہلا رن بنایا۔ میچ پاکستان ہار گیا لیکن ہمت نہ ہاری۔ دوسرا ٹیسٹ لکھنؤ میں تھا۔ پاکستان نے یہ میچ ایک اننگز سے جیت کر ٹیسٹ میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ نذر محمد نے پاکستان کی طرف سے پہلی ٹیسٹ سنچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس پر بس نہ ہوئی اور بیٹ کیری کیا۔ ایک اور منفرد ریکارڈ یہ بنایا کہ میچ میں تمام وقت گراؤنڈ میں موجود رہنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بنے۔
نظر محمد کے بیٹ کیری کرنے کے 30 برس بعد ان کے فرزند مدثر نظر نے ہندوستان کے خلاف سنچری بنائی اور باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیٹ کیری بھی کیا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں یہ کسی اور باپ بیٹے نے اعزاز حاصل نہیں کیا۔ نظر محمد کی ایک خوبی جو پاکستانی کھلاڑی ہونے کے ناطے اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے وہ ان کا عمدہ فیلڈر ہونا تھا۔ وہ گلی پوزیشن کے بہت اچھے فیلڈر تھے۔ ہندوستان کے خلاف سیریز کا آخری ٹیسٹ کلکتہ میں ہوا جس کی پہلی اننگز میں نظر محمد نے 55 دوسری اننگز میں 47 رنز بنائے۔ اس وقت کوچ سوچ سکتا تھا کہ یہ ان کا آخری ٹیسٹ ثابت ہوگا۔ اس وقت یہی نظر آ رہا تھا کہ ٹیم کو ایک لمبا عرصہ ان کا ساتھ میسر رہے گا، لیکن ایک حادثے نے ان کا سفر کھوٹا کر دیا۔ وہ صرف 5 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر سکے۔ نور جہاں کے ساتھ نظر محمد کے مراسم شاہ نور اسٹوڈیو میں پنجابی فلم 94 کی فلم بندی کے دوران استوار ہوئے۔ نظر محمد کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کا تعلق کرکٹ سے نہیں عشق کے میدان سے تھا۔ وہ کوئی یوں ہی سی تو نہ تھی جس نے نظر محمد کو مٹا ڈالا تھا، بلکہ ملکہ ترنم نورجہاں تھی۔ اس معرکہ عشق میں دونوں طرف ہی آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ کرکٹ میں نظر محمد کے کمالات اپنی جگہ، لیکن ان کی آواز بھی سریلی تھی۔ دورہ ہندوستان میں انہوں نے محفل میں آواز کا جادو جگایا تو معروف گلوکار طلعت محمود نے بھی ان کی آواز کو سراہا۔ نور جہاں کے ان کی طرف التفات کی ایک وجہ ان کی آواز بھی تھی۔ ممتاز موسیقار فیروز نظامی ان کے بھائی تھے، اس لیے فلم نگری کی فضا ان کے واسطے اجنبی نہ تھی۔ نور جہاں کے ساتھ نظر محمد کے مراسم شاہ نور اسٹوڈیو میں پنجابی فلم 94 کی فلم بندی کے دوران استوار ہوئے، جہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ یہ فلم نور جہاں کے شوہر شوکت حسین رضوی بنا رہے تھے۔ یہ 1953 کا سال تھا۔ اس فلم کے مکمل ہونے کے بعد دونوں پیار کی پینگیں بڑھاتے رہے۔ کچھ عرصے بعد لاہور میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ حالات اتنے بے قابو ہوئے کہ ماشاء اللہ لگانا پڑا۔ شہر میں کرفیو بھی لگ گیا۔ شیخ سعدی نے تو کہا ہے کہ دمشق میں ایک دفعہ ایسا قحط پڑا کہ لوگوں نے عشق کرنا چھوڑ دیا، لیکن لاہور میں کرفیو میں بھی کاروبار عشق چلتا رہا۔ اسی لیے راجندر سنگھ بیدی نے کہا تھا، عشق کے لیے لاہور سے بہتر دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں۔ نور جہاں نے وہ پاس حاصل کر لیا جو اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے دوران کرفیو نقل و حرکت کی اجازت ہوتی، لیکن برا ہو عشق کا جو چھپائے نہیں چھپتا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ہندوستان کا پہلا دورہ کر کے واپس آئی تو اس میں اوپننگ بیٹسمین نظر محمد کی بہت واہ واہ ہو رہی تھی۔ نظر محمد نے ٹیسٹ میچ میں اوپننگ کرنے کے بعد آخری کھلاڑی تک کے ساتھ کھیلنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا اور پھر بھی آؤٹ نہیں ہوئے تھے۔ ہر طرف ان کے کھیل کی دھوم تھی۔ وہ فضل محمود کی طرح قومی ہیرو بن گئے تھے۔ خوش شکل اور مردانہ شخصیت کے مالک تھے، باتیں بہت دلچسپ کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موسیقی کے دل دادا تھے، خود بھی بہت سریلے تھے۔ سننے میں آیا کہ میڈم نور جہاں کی ان سے ملاقات ہوئی تو یہ سلسلہ باقاعدہ ملاقاتوں تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ دوسری جگہوں پر بھی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ایک روز میڈم نور جہاں ان سے ملاقات کے لیے گئیں تو کسی کھوجی نے شوکت صاحب کو خبر دی۔ شوکت صاحب آگ بگولا ہو کر مخبر کے ہمراہ گئے۔ اس گھر پر پہنچے تو میڈم نور جہاں وہاں موجود تھی، مگر نظر محمد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شوکت صاحب کے گرجنے کی آواز سنی تو نظر محمد نے مکان کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی اور اپنا ایک بازو توڑوا بیٹھے۔ اس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک مایہ ناز کھلاڑی سے محروم ہو گئی۔ نظر محمد ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے جراحوں اور پہلوانوں کے چکر میں رہے، جس کی وجہ سے بازو کی ہڈی ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور وہ پھر کرکٹ نہ کھیل سکے۔ نظر محمد نے انگلینڈ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا، لیکن بازو اس قابل نہ ہو سکا کہ وہ کرکٹ جاری رکھ سکیں۔ البتہ انہوں نے اپنے فرزند مدثر نظر کی صورت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک نامور کھلاڑی کا تحفہ ضرور پیش کر دیا۔ ممتاز صحافی خالد حسن کے بقول نظر محمد پھر کبھی کرکٹ کا بلہ نہ تھام سکے اور شاید پاکستان کی کرکٹ کے لیے یہ سب سے بڑا المیہ تھا۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ملکہ ترنم نورجہاں کے حوالے سے بنائی ہے، اس میں بھی
میڈم کے اور نظر محمد کے اس عشقیہ داستان کے بہت سارے الفاظ موجود ہیں، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔